ہمارے ہاں انسان کو اکثریت کے ساتھ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ذات سے پیار کم اور صفات سے پیار زیادہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بہت زیادہ امیر ہے تو لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کسی کے پاس کوئی بڑا بہترین ٹیلنٹ ہے، کمال ہے، ہنر ہے تو لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائے گا میں آپ کو سناتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک بہت خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ ایک نوجوان کو آپ کی بیٹی سے پیار ہو گیا۔ ایک دن بازار میں روک کے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے پیار ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹی بڑی نیک تھی، پرہیزگار تھی، متقی تھی۔ گھر میں جا کے ابا جی کو ساری بات بتا دی اور کہا کہ فلاں فلاں شخص نے آج مجھے ایسے ایسے کہا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے سمجھایا، 1 2 3 4 بار سمجھایا لیکن وہ باز نہ آیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے 20-25 دن کا ٹائم لیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو ایک ایسی دوا پلائی جس سے بیٹی کو زبردست موشن لگ گئے۔ 20-25 دن بیٹی اسی مرض میں مبتلا رہی۔ آپ نے اس کا علاج نہ کروایا۔ بیٹی وہ جہاں بھی پیشاب کرتی، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بول کو ایک جگہ جمع کر لیتے۔ 20-25 دن گزرنے کے بعد بیٹی کا حسن ماند پڑ گیا اور کمزور بھی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو دوبارہ بلایا آپ نے اور فرمایا یہ میری بیٹی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو گے؟ تو کہنے لگا نہیں جی، اب میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تو کہتا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے، تو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اب کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، مجھے اس کے ساتھ پیار تھا اور پیار اس لیے تھا کہ یہ خوبصورت تھی، اب مجھے اس کے ساتھ پیار نہیں کیونکہ یہ اب خوبصورت نہیں رہی۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے وہاں لے گئے جہاں وہ گند پڑا ہوا تھا۔ آپ فرمانے لگے تجھے میری بیٹی سے پیار نہیں تھا بلکہ اس گند کے ساتھ پیار تھا، اگر تجھے بیٹی سے پیار ہوتا تو آج بھی ہاں کرتا۔ آپ نے فرمایا اس کو 2-3 مہینے میں اچھا کھانا کھلاؤں گا، یہ تو تندرست ہو جائے گی، اس کا حسن بھی واپس لوٹ آئے گا، لیکن مجھے تیرا پتہ چل گیا ہے کہ تیرا عشق کتنا تھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ذات سے پیار کم، صفات سے زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو پیار اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہیں جا رہا تھا، مجھے کسی نے بلایا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا، پاس بٹھایا، چائے پلائی تو مجھے اس کے ساتھ پیار ہو گیا۔ مجبوری میں، مشکل میں وہ میرے کام آیا تو مجھے اس کے ساتھ پیار ہو گیا۔ 15-20 مرتبہ وہ میرے کام آیا تو مجھے اس کے ساتھ پیار ہو گیا۔ اتنی بار کام آنے کے باوجود اگر ایک بار مجھ پر کوئی مشکل وقت ہو تو وہ میرے کام نہ آئے تو ہم اس کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کی صفات سے پیار تھا، ذات سے پیار نہیں تھا۔ اگر مجھے اس کی ذات سے پیار ہوتا نا تو یہ پیار برقرار ہوتا۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایاز سے بڑا پیار تھا، آپ ایاز کو تحفے تحائف دیتے رہتے۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، کنو کھا رہے تھے، تو آپ نے کنو چھیلا، اس کے 2-3 ٹکڑے کیے تو ایک ٹکڑا ایاز کو دیا۔ ایاز بڑا خوشی کے ساتھ کھانے لگا، ایاز نے کھا لیا۔ اب حضرت محمود غزنوی نے ایک ٹکڑا کنو کا اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا اور فوراً تھوک دیا۔ محمود غزنوی کہنے لگے ایاز
किन्नू तो कड़वा था, लेकिन आपने थूका ही नहीं, आपने बताया ही नहीं, क्यों खा गए? तो हज़रत अय्याज़ ने बड़ी प्यारी बात की। आप इरशाद फरमाने लगे, बादशाह सलामत, क्या हुआ अगर आज एक कड़वा किन्नू गलती के साथ आ गया है? सारी ज़िंदगी आपके हाथों से मीठे खाए हैं, आज कड़वा आ गया तो क्या हुआ? आप फरमाने लगे कि मुझे मेरे ज़मीर ने इजाज़त नहीं दी कि मैं मीठा मीठा तो कबूल कर लेता, लेकिन गलती से कड़वा आ गया तो मैं उसे थूक देता। बात अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमारा प्यार ज़ात से कम और सिफ़ात से ज़्यादा होता है। लेकिन भाइयों, ये बात याद रखना, जो प्यार सिफ़ात से होता है वो प्यार कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिश्ता प्यार और मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम रहे, तो सिफ़ात से प्यार कम और ज़ात से प्यार ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह हम सबको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इखलास के साथ रिश्ते निभाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।